السلام علیکم ویورز۔ اگر اللہ دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے کہ وہ نصیب بدلنے کو مان گیا ہے۔ اگر وہ مسلسل ایک ہی دعا کا خیال دل سے نہیں نکال رہا ہے، عین ممکن ہے وہ مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ وہ راضی ہوتا ہے تبھی تو ڈالتا ہے دل میں خیال، بنا مقصد کے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ تو پھر کیوں ڈرتے ہو ان راستوں سے جو ان پر چلا رہا ہے؟ آخر اس نے بھی تو کچھ نہ کچھ سوچ رکھا ہے۔ راستے اس کی مرضی کے ہو سکتے ہیں، لیکن منزل تمہاری مرضی کی ہی ہے۔ وہ بار بار دعا کی توفیق کے ساتھ اشارہ بھی دے رہا ہے کہ مناؤ اسے، ابھی بھی نصیب میں کن کی امید کہیں باقی ہے۔ تو پھر کیوں ہمت ہار گئے ہو؟ جو تھک جائے تمہارا وجود اس کو بتاؤ، بس اب آگے معجزوں کا پہرا ہے۔ تو پھر کیوں ہے تمہارا دل نا امید؟ اسے بتاؤ کہ اب اللہ کی مدد تو بس قریب ہی ہے۔ زندگی کبھی کبھار بہت مشکل محسوس ہوتی ہے، ضبط بہت کٹھن ہو جاتا ہے۔ بہت کوششوں کے بعد بھی دل صبر پر آمادہ نہیں ہوتا، لیکن جانتے ہیں آپ، جب آپ شدید تکلیف کے بعد صبر پر ٹھہر جاتے ہیں اور اللہ کی مان لیتے ہیں تو اللہ بھی آپ کی مان لیتا ہے۔ اللہ کے پیارے بندے کبھی مایوس نہیں ہوتے، وہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے، ہر مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ وہ اللہ کو اپنا ہمدرد مانتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ وہ اللہ کے کن کہنے تک اپنے یقین کو ہمیشہ مضبوط رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرتے، اور وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چاہے دنیا والے لاکھ ناممکن کہیں، ان کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی کمزور ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی ناشکری نہیں کرتے۔ اللہ نے جس کو رضا کا جام دینا ہوتا ہے، اسے صبر کا روزہ رکھواتا ہے۔ پھر انسان خواہ جبر سے رکھے یا اپنی مرضی سے، اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کسی کو عطا کرنا ہے تو کچھ راستے بند کر دیے جاتے ہیں، کچھ راستے پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ سمجھ لیجئے ساری کائنات اس کار خیر میں مشغول کروا دی جاتی ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، رب کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے، وہ اصل میں عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ یہ اس رب کی محبت ہی تو ہے جو تمہیں تکلیف سے لے کر خوشی کے لمحوں تک ایک منٹ کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تم اس رب کو بھول سکتے ہو، لیکن وہ تمہارے ایک درد میں کیے سجدے کی بھی لاج رکھتا ہے۔ وہ تمہارے بے شمار گناہوں پہ تمہیں خود سے دور نہیں کرتا، بلکہ تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے۔ یہ اس کی محبت ہی ہے جو تمہیں تکلیف میں رہنے نہیں دیتی۔ وہ آزمائش سے گزارتا ہے تو بہتر سے نوازنے کے لیے۔ اس کی محبت دنیا میں کسی چیز سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس رب کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تمہارا اس جہان فانی میں اللہ کے سوا کوئی بھی ہے؟ کون ہوتا تمہارے پاس جب تم درد میں تڑپ رہے ہوتے ہو؟ کون دیتا ہے تمہیں دلاسے؟ کون تمہارے زخموں پر مرہم رکھتا ہے؟ کون تمہیں مشکلات سے نکالتا ہے؟ یہ سب کام اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو کہاں جا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ دنیا کے پاس، اس دنیا کے پاس جو تمہیں ہمیشہ رد کر دیتی ہے؟ کیوں گھاٹے کا سودا کر رہے ہو؟
اللہ نے سب تخلیق کیا مگر وہ تخلیق کے بعد مخلوق کو نہیں بھولا، وہ آپ کو نہیں بھولا۔ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو تراش رہا ہے۔ آپ کی زندگی میں کب کیا ہونا ہے، کس مقام پر آپ نے کس سے ٹکرانا ہے، آپ کی کہانی میں کس کس کردار نے داخل ہونا ہے، ہر شے کو اللہ نے سنبھال رکھا ہے۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں اور مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب بااختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ بے شک ہمیں وہ عطا کیا جاتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ اکثر ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے جس کی ہم خواہش میں در در پھرے ہوتے ہیں، اور وہ چیز جس کا ملنا ہمارے لیے بڑی آزمائش بن جاتا ہے، اور ہم پھر اس چیز کو پا کر بھی خوش نہیں رہ پاتے۔ تالے کبھی چابی کے بغیر نہیں بنتے، اسی طرح اللہ کبھی بھی مسائل حل کے بغیر نہیں دیتا۔ ان کو کھولنے کے لیے صرف ہمیں صبر کی چابی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، پسندیدہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، خواہشات ختم کرنی پڑتی ہیں۔ پتہ ہے یہ سب کون کرتا ہے؟ جو اس دنیا فانی کو سمجھ لیتا ہے، پھر وہ اللہ کو مانگتا ہے، اس کی خاطر ہر شے کی قربانی دے دیتا ہے، پھر جا کے اللہ کو پا لیتا ہے۔ پتہ ہے جنہیں اللہ مل جاتا ہے نا، پھر وہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور لب پہ آنے سے پہلے اللہ کن کر دیتا ہے۔ جنہیں اللہ مل جاتا ہے نا، انہیں پھر کسی اور شے کی طلب نہیں رہتی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر آزمائش کے ساتھ اللہ میرا صبر بھی بڑھا دیتا ہے۔ ہر مشکل مجھے اللہ سے مزید قریب کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے واقعی لگتا ہے کہ اللہ اتنی آزمائش میں ڈالتا ہے جسے میں برداشت کر سکوں، کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے نا کہ وہ انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، بس ہم اسے خود پر سوار کر لیتے ہیں۔